السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا گلاب کا پھول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے پیدا کیا گیا ہے؟ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ گلاب کا پھول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون یا پسینے سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ گلاب کے پھول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اور پسینے کے حوالے سے جو باتیں عوام الناس میں مشہور ہے، مثلاً یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا قطرہ جب غزوہ احد میں زمین پر گرا تو اس سے گلاب پیدا کیا گیا، یا یہ کہ معراج کے سفر کے دوران گلاب کی پیدائش ہوئی، تو اس طرح کی جو بھی روایات لوگوں کی زبانوں پر ہے وہ سب من گھڑت اور موضوع ہے۔ ان کو بیان کرنا، ان پر یقین کرنا اور ان کو پھیلانا اور عام کرنا یہ سب ناجائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی حدیث گڑھنے پر سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو من گھڑت روایتوں سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بجائے خود ایسا خوشبودار تھا کہ جس کے سامنے دنیا کی تمام خوشبوئیں ہیج تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کبھی کبھی پیغمبر علیہ السلام ان کے گھر تشریف لا کر دوپہر میں آرام فرمایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو آپ کے جسم اقدس سے موتی کی طرح پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے، تو میں ایک روئی لے کر آئی اور حضور علیہ السلام کے پسینہ کو ایک شیشی میں جمع کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہم آپ کا پسینہ جمع کر رہے ہیں تاکہ اگر کہیں شادی وغیرہ میں خوشبو کی ضرورت ہو تو یہ پسینہ اس خوشبو میں ملا دیا جائے تو وہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کا خوشبودار ہونا یا آپ کے بدن سے خوشبو کا آنا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ گلاب وہاں سے نکلا ہے اور اس کی پیدائش آپ کے خون یا پسینے سے ہوئی ہے، یہ سب باتیں بے سند اور بے اصل ہے۔ اور اس سلسلے میں دارالافتاء علامہ بن نوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، ایک حدیث جو آج کل موبائل میں بھیجی جا رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سے لہو کے قطرے زمین پر گرنے لگے تو اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ حبیب کا خون زمین پر گرے، تو اللہ نے احد کے میدان میں فوراً ایک گلاب کا پودا لگا دیا۔ خون زمین کے بجائے گلاب پر گرا، جس سے گلاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی خوشبو آ گئی۔ تو جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس شخص نے مجھ پہ جھوٹ بولا، یعنی میری طرف غلط نسبت کی، جو بات میں نے نہیں کہی اس نے وہ بات میری طرف منسوب کی، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے پیش نظر حدیث کے بیان کرنے میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ خدا ناخواستہ لا علمی میں ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ نہ کر دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہ ہو اور اس وعید کے تحت آ جائے۔ اسی وجہ سے محدثین فن حدیث میں مہارت رکھنے کے باوجود احادیث کے بیان کرنے میں خوب احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کہیں اس حدیث کی وعید میں نہ آ جائے، لیکن آج کل موبائل پیغامات میں طرح طرح کی بے سند باتوں کو بہت سے دین سے بیزار عناصر اور ناواقف لوگ بغیر تحقیق کے کہ یہ واقعی حدیث ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کی گئی ہے، اسے آگے بھیج دیتے ہیں اور اس حدیث کی وعید میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ انہی جھوٹی احادیث میں سے ایک مذکورہ حدیث ہے کہ گلاب کی خوشبو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی خوشبو شامل ہے۔ مذکورہ بات کسی کتاب میں نہیں،
البتہ اسی طرح کی ایک اور جھوٹی حدیث موضوعات کی کتاب میں ملتی ہے کہ سفید گلاب معراج کی رات میرے پسینے سے بنایا گیا اور سرخ گلاب کا پھول جبرائیل علیہ السلام کے پسینے سے بنایا گیا اور زرد گلاب کا پھول براق کے پسینہ سے بنایا گیا۔ مذکورہ حدیث بھی موضوع اور جھوٹی ہے اور اسے بیان کرنا یا کسی کو بھیجنا اور اس پر اعتقاد رکھنا جائز نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت ہے جس کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ جن حضرات نے ناواقفیت میں مذکورہ حدیث آگے بھیجی ہے ان پر لازم ہے کہ وہ توبہ و استغفار کرے اور آئندہ احتیاط سے کام لے۔